عالم ٹائم میں موضوع ہے جمعۃ المبارک، مومنوں کی عید کا دن، سید الایام، تمام دنوں کا سردار۔ مدنی رضا صاحب یہ بتائیے، ایک تو جمعے کی اپنی فضیلت ہے، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر دن، ہر گھڑی، ہر گھنٹہ، ہر ساعت، ہر لمحے کی فضیلت ہے اس میں، تو صرف رمضان میں ہر دن کی، جمعے کے علاوہ بھی، اور ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ تو اگر رمضان اور جمعہ دونوں مل جائے تو اس کی فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو یہ اسی اعتبار سے ہے کہ چونکہ اگلا جو جمعہ آئے گا اس میں رمضان کی مبارک ساعتیں نہیں ہوں گی جس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوگا، ایسا جمعہ ہوگا، یا اس وجہ سے کہ یہ وہ جمعہ ہے جو آخری ہے اور اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، اور پھر رمضان کی ساعتیں ختم ہو جائیں گی، اس اعتبار سے جمعۃ الوداع کی اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق کہ اس میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی نیکی ہوگی اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کی یہ ایک سمجھ لیں کہ خصوصی طور پر فضیلت ہے کہ جتنی فضیلتیں عام دنوں کے لیے بیان کی گئی ہیں ان فضیلتوں کے اندر اضافہ اس ماہ کے اندر ضرور رہے گا۔ اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے جتنے جمعے ہیں، اگر ہم ایک عام طور پر دیکھیں نا کہ جمعے کا جو دن ہے جو رمضان کے علاوہ ہوتا ہے اس کے فضائل جتنے ہیں اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عام جمعے کے اندر درود پاک کی کثرت کا حکم فرمایا اور اس پر اجر کو بیان فرمایا، تو وہ اجر رمضان المبارک کے جمعے کے اندر اس کے اندر مزید اضافہ رہے گا، بڑھ جائے گا۔ اور یہ جو فضیلت ہے یہ تمام جمعوں کے لیے برابر ہے جو رمضان المبارک میں ہے۔ ہمارے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ ایک جمعہ جو ہے وہ آخری جمعہ، اس کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، یا اس کو آخری جو ہے نا اس میں باقاعدہ الوداعی دعائیں وغیرہ بھی پڑھی جاتی ہیں، اور بعض لوگ جو ہے اس کے اندر کچھ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اولاً یہ تو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ الگ سے آخری جمعے کی کوئی فضیلت ذکر نہیں کی گئی ہے باقاعدہ کہ اس میں کوئی جو ہے نا وہ آخری جمعہ جو اس کے اندر کوئی اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ ریومرز بھی ہیں، من گھڑت چیزیں بھی لوگ ایڈ کر دیتے ہیں کہ آخری جمعے کو یہ کریں گے تو یہ ہوگا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے اب یہاں آخری جمعے کے ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی بھی شخص کسی نیک کام کی طرف بڑھ رہا ہو کسی بھی وجہ سے تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا، اس کا اپنا ایک شوق ہے۔ اور آپ خود دیکھیں کہ یہ جو ہے نا واقعتاً اگر ہم دیکھیں نا تو رمضان کے جانے کا ایک غم بعض روایتوں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس نے رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، جانے پر غم کا اظہار کیا، تو اس کی بھی فضائل ذکر کیے گئے۔ تو چونکہ یہ ایک آخری جمعہ ہے، اس کی فضیلتیں جو ہمیں رمضان المبارک کے دوسرے جمعے میں مل رہی تھی وہ آخری جمعہ ہے کہ اس کے بعد اب یہ فضیلت ہمیں موصول نہیں ہوگی، تو ایٹ لیسٹ اگر پچھلے جمعے آپ نے ضائع کر دیے تو اس آخری جمعے کو اختیار کر لیں اور وہ برکات حاصل کر لیں، کم از کم یہ ہو۔ اسی لیے باقاعدہ ہمارے یہاں پر یہ ایک اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن الگ سے اس کی کوئی فضیلت ذکر نہیں ہے۔ دوسرا یہاں پر ہمارے اس میں جو نا وہ ایک یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ آپ 2 رکعتیں مخصوص انداز سے پڑھ لیں تو آپ کی ساری قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اصلاحی گفتگو کی ہے، اور اس کی وضاحت اس انداز سے فرمائی ہے کہ بزرگوں سے یہ ثابت ہے کہ اگر آپ نے 2 رکعتیں مخصوص انداز سے پڑھی، اس میں کچھ صورتیں پڑھنے کا ایک طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، جیسے سورہ اخلاص پڑھ لی وہ ایک مخصوص مقدار کے اندر، تو قضا نمازوں کا گناہ معاف ہوگا۔ یعنی یہ ایسے ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ باقاعدہ توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے نمازیں قضا کی ہیں، اور پھر اس کی ادائیگی کی طرف کوشش کرتا ہے، تو اگر اس نے اس جمعے کے اندر 2 رکعتیں ادا کی اور 2 رکعتوں کی ادائیگی کے بعد اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تو جو گناہ ہے نا وہ معاف ہو جائے گا، لیکن اس کی قضا پھر بھی پڑھنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، گناہ صرف معاف ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں پر ایک مسکنسیپشن ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں دور کر لینا چاہیے۔ اچھا، ویسے یہ بتائیں کہ جب ہم آج گفتگو کر رہے ہیں کہ یوم الجمعہ کے حوالے سے، تو خطبے اور باقی چیزوں کے بارے میں مفتی صاحب نے جو رہنمائی فرمائی، ہمارے ہاں لوگوں کو نماز جمعہ کے لیے مسجد میں کس وقت آنا چاہیے اور واپس مسجد سے کس وقت نکلنا چاہیے، یہ رہنمائی کر دیں تاکہ ایک چیز کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کا یہ واضح فرمان ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ،
کہ جب جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف جب ندا کی جائے جمعے کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑتے چلے جاؤ. تو اب یہاں سے یہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ تو بعض علماء فقہا نے فرمایا کہ جو خطبے سے پہلے اذان دی جاتی ہے وہ مراد ہے، اور بعضوں نے کہا کہ جو پہلی اذان دی جاتی ہے وہ مراد ہے. اب پہلی اذان جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ مختلف وقت میں دی جاتی ہے. بعض لوگ جو وہ بیان سے پہلے پہلی اذان دیتے ہیں، جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا، اور بعض جب سنتوں کا وقت آتا ہے نا اس وقت اذان دیتے ہیں. تو اس میں آسان یہ ہے کہ جو خاص طور پر بالکل قریب نماز جمعہ کے وقت اذان دی جا رہی ہے، جیسے کہ یہ دوسری اذان ہوتی ہے خطبے کی اذان جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، تو اس کو مراد لیا جائے. لیکن بہرحال اس کے اندر ایک اختلاف موجود ہے. تو خطبے کی اذان سے پہلے مسجد کے اندر پہنچنا یہ بہتر ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت نے ابھی روایت بھی ذکر کی کہ جب امام خطبے کے لیے چلا جاتا ہے اور جا کے ممبر پہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں امام صاحب، تو پھر فرشتے جو ہے نا وہ حاضری کے رجسٹر بند کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کو اپنا فضیلت میں نام لکھوانا ہے، درج کروانا ہے، تو پھر آپ کو پہنچنا پڑے گا اس سے پہلے. لیکن ہماری مزید اس میں ترغیب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے جس کے اندر ہم کچھ تربیت حاصل کر سکتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ ائمہ مساجد جو ہے جہاں پہ باقاعدہ علماء موجود ہوتے ہیں وہ بیان کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن نمازی موجود نہیں ہوتے. اور پھر شکوہ یہ کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب ہمیں کچھ سکھاتے ہی نہیں ہیں. تو جب سیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ لوگ وہاں پہ پہنچتے نہیں ہیں. تو اسی لیے اپنے علاقے میں جو مسجد ہے، اپنے اطراف میں جو مسجدیں ہیں، وہاں پہ جیسے ہی بیان کا آغاز ہونے کا وقت ہو اس وقت پہنچنا چاہیے تاکہ کچھ تربیت بھی تو حاصل کر سکیں. تو یہ ایک ہمیں ایک اہتمام کرنا ہے. دوسرا یہ تو ہو گئی کہ ہماری ترغیب کے اعتبار سے. اب اگر بالفرض کوئی اتنی تاخیر سے پہنچتا ہے کہ نہ اس کو خطبہ سننے کا موقع ملا، نہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شرکت کر سکا، بالکل آخر وقت میں پہنچا کہ اب امام صاحب سلام پھیرنے والے ہیں، تب بھی اس کو جمعہ مل جائے گا. یہ فقہی مسئلہ ہے کہ جمعہ اس کو مل جائے گا. دوسری بات یہ کہ حضرت نے ایک طرف یہ اشارہ بھی کیا تھا کہ جب ہم مسجد میں پہنچیں اور ہم دیکھیں نا کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، تو اس میں جب عین مسجد کے اندر جہاں پہ ہم پہنچ جائیں تو وہیں پر بیٹھ جائیں. ایک تو ہوتی ہے فنائے مسجد یا راستہ، تو راستے میں نہ بیٹھیں. فنائے مسجد کے اندر تھوڑا سا اگر آپ ایسے مقام پر آپ کو جگہ مل جاتی ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں ہوگی نا، گزرنے کی جگہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، تو وہاں پر آپ بیٹھ جائیں. جیسے ہی خطبہ ہو، خطبے کے دوران کسی کی گردنیں پھلانگنا، اس کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ اگر کسی نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی تو وہ قیامت کے روز اس کو جہنم کا پل بنایا جائے گا. یعنی اس کے اوپر سے چڑھ چڑھ کے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. کس وقت کے لیے کہا گیا ہے یہ بطور خاص خطبے کے دوران. اچھا، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کلاسوں میں کہ جب امام کا گھر مسجد کے ساتھ ہو یا اس کا حجرہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام کے حجرے کی طرف آپ کی نگاہ جا رہی ہے اور امام اپنے حجرے سے نکلے خطبے کے لیے، تو اس وقت بھی آپ نماز روک دیں اگر نہیں پڑھی تو. جی، اتنی سختی ہے. اتنی سختی ہے. میں اس پہ بھی ذکر کرتا ہوں. پہلے میں اس پر ذکر کر دوں کہ اگر کوئی خطبے کے دوران اس طرح کرتا ہے تو یہ اس کے لیے سخت وعید بیان کی گئی. دوسرا آپ نے جیسے ذکر کیا نا کہ اگر امام جو ہے وہ جیسے ہی ممبر پر جلوہ افروز ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ اب میں نماز شروع کروں گا تو میری نماز جو ہے وہ خطبے کے دوران ہوگی، تو اس وقت پھر آپ نماز ادا نہ کریں. کیونکہ خطبہ جو ہے اس کو یوں سمجھ لیں کہ مثل نماز قرار دیا گیا. مثل نماز قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نماز میں دائیں بائیں گردن مڑا کے نہیں دیکھ سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے خطبے کے دوران بھی یہ سارے کام نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ خطبے میں یہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ گردن گھما گھما کے دیکھتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپس میں. تو صرف مؤذن کو اجازت ہے کہ وہ اذان دے کر جو وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے، اور امام کو اجازت ہے بس کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا ہے، باقی کسی کو اجازت نہیں. حتیٰ کہ ہم ویسے عام طور پر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس سن کر انگوٹھوں کو چومتے ہیں، اس کی اجازت ہے، مستحب عمل بھی اچھی نیت ہو تو. لیکن خطبے کے دوران اس کی بھی اجازت نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس سنا ہے تو انگوٹھے بھی نہیں چومے جائیں گے، اور یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو درود پاک پڑھا جائے گا وہ بھی دل میں پڑھا جائے گا، زبان سے نہ پڑھا جائے. تو یہ سارے امور ہمیں اس پہ خیال کرنا بہت خوب، ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، آپ کیا وظیفہ، کون سی صورت، کون سی آیت، کون سا ذکر بتاتے ہیں اپنے معتقدین کو خاص یوم الجمعہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعے کا دن بابرکت ہے. میرے آقا نے فرمایا عام دنوں میں تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن جمعے کا دن وہ ہے کہ جس دن میں خود تمہارا درود سنا کرتا ہوں. واہ واہ واہ. ایک مومن کے لیے اس سے بڑا کیا شرف ہوگا کہ آقا دو جہاں ہیں، ایک کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ. تو اس کے لیے جمعے کے دن سب سے بہترین وظیفہ یہی ہے. میں یہی کہا کرتا ہوں اور میں خود بھی یہ پڑھتا ہوں کہ درود پاک پڑھیں. جو بھی آپ درود پاک آپ کو آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکمل درود پاک ہے. تو آپ
कम अज़ कम 1000 मरतबा ये दुरूद पाक जुम्मे के दिन पढ़ें, इंशाल्लाह इसकी बरकतें ज़ाहिर होंगी। क्या बात है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद पाक पहुंचाया जाता है, या जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जुमे के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद दरूद पाक हर उम्मती का सुनते हैं। दोनों सूरतों में 2 अरब मुसलमान हैं इस वक्त दुनिया में। अगर सारे के सारे बेक वक्त दरूद पाक पढ़ें तो क्या सरकार बेक वक्त सुन सकते हैं? इस पर गौर कीजिएगा। और हाँ, सुन सकते हैं। तो इसे सरकार की जो ताकत के मुकाबले में दूसरी ताकत का जिक्र करते हैं, सरकार की शान घटाने की कोशिश करते हैं, सरकार के फ़ज़ाइल, सरकार के इख्तियारात पर गुफ्तगू करते हैं, वो ये तो सोचें कि जो शिकायत कर रहा है, जो शान को घटा रहा है, जो नकाइस निकाल रहा है, वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ भी एक ही सांस में एक ही वक्त में दरूद पाक पढ़े, सरकार सबका सुन रहे होंगे। फिर भी वो खुद शान को घटा रहा है। क्या कहें? बिल्कुल हुजूर अलैहिस्सलाम की शान तो अरफा व आला है, मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, हैं। आला ने फरमाया सरवरे हर दो सरा हो, चरख बदले तुम न बदले, तुम बदलने से वरा हो, कोई क्या जाने कि क्या हो, अक्ल आलम से वरा हो। हुजूर को जो शान है अल्लाह ने दी है, आप अंदाज़ा लगाएं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में मशहूर हदीस पाक है, वो साहबी हाजिर हुए, अर्ज़ की रसूल आज हम आपको सलाम पेश करते हैं, आप जवाब इरशाद फरमाते हैं, बाद में क्या हुआ? बाद में क्या होगा? हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गोया ये कह रहे हैं जैसा जब आप दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने एक फ़रिश्ता पैदा किया है। वाह वाह वाह। अब देखिए नबी जो होता है ना वो सारी कायनात से फरिश्तों से भी अफजल होता है। वाह वाह। 4 मुकर्रब फरिश्तों से भी अफजल है। बेशक। ठीक है। हुजूर ने फरमाया वो फरिश्ता पैदा किया है और अल्लाह ने उसको समात दी है कि दुनिया में जो कोई जहाँ कहीं दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे कहता है ए मोहम्मद फलां जो फलां का बेटा है, पूरा कितनी शिजरा बारीक भी बात बता है, रहा है। शिजरा बता रहा है हाँ। कि फलां का नाम भी जानता है और फलां के बेटे का नाम, वालिद का नाम भी जानता है। या रसूल जो फलां का बेटा है उसने आप पर दूध भेजा है। वाह वाह। तो जब ये शान है खिदमतगारों की तो सरकार का आलम क्या हो। और जिसको अभी समझ में नहीं आता ना, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह। ताकत रसूलुल्लाह। ब्रेक।